الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کا 9 اور 10 رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا تھا جو میں تم کو کتاب اور حکمت تو تمہیں میں دوں گا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، بھی کوئی شک نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اپنے بارے میں بھی عہد لیا تمام روحوں سے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو نبی اور پیغمبر رسولوں کی روحوں کو روک لیا گیا۔ ان سے اللہ پاک عہد لے رہا ہے، میثاق لے رہا ہے کہ اے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، کتاب ہے تو تمہیں میں دوں گا، نبوت تو میں دوں گا، حکمت تو میں دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں، تم نے اقرار کیا۔ اللہ پاک نے تمام نبیوں کی روح سے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اللہ نے تمام نبی رسولوں کی روحوں کے سامنے ایک پرستاؤ رکھ دیا کہ کیا میرے نبی کا اقرار کرتے ہو، جبکہ بھیجنا تو کسی پیغمبر کے زمانے میں ہے نہیں۔ پھر بھی رب فرما رہا اگر میں بھیجوں تمہارے دور میں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کیا تم نے اقرار کر لیا، اس پر میرا ذمہ لے لیا؟ تو سب نے عرض کی قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اور تم ایک دوسرے پر گواہ ہو۔ فمن تولی بعد ذلک، تو جو کوئی اس عہد کے بعد اس میثاق کے بعد پھرے گا، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسق ہوں گے۔ اگر اس عہد کے بعد پھرا کسی نے منہ پھیر لیا تو پھر وہ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ اسی کے حضور گردن رکھتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے خواہ مجبوری۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، چاہے وہ خوشی سے ہوں یا مجبوری سے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف اترا اس پر ایمان لائے، اور جو اللہ نے اتارا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس پر ایمان لائے، اور جو اللہ نے اتارا حضرت اسماعیل پر، اور جو اللہ نے اتارا حضرت اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ ملا حضرت موسیٰ کو و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، تمام انبیاء کو جو کچھ ملا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اسلام ہی دین اللہ کے یہاں مضبوط اور مقبول ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے تو وہ آخرت میں خسارے والوں میں ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیونکہ اللہ ایسے قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور گواہی دے چکے تھے رسول سچا اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ کون سی ظالم قوم کو؟ جو جانتے بوجھتے کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور آدمیوں کی سب کی ان پر لعنت۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لعنت میں رہیں گے، رحمت سے دور رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ نہ تو یہی ہو کہ عذاب ہلکا ہو جائے ان پر سے، اور نہ انہیں مہلت ملے کہ دوبارہ اچھے کام کر لیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو ضرور اللہ بخشنے والا، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے اور کفر میں بڑھے، ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، توبتہم، توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، واولئک ھم الضالون، وہی ہیں بہکے ہوئے، وہی ہیں بھٹکے ہوئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اور وہ جو کافر ہو گئے اور کفر ہی پر مر گئے، ان میں کسی سے بھی زمین کے برابر اگر وہ سونا دینا چاہے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، اپنی آزادی کے لیے دے، اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے دے، ہرگز نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جس مال دولت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ مال دولت ان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دو۔ وہ نہیں کہ جی سے اتر گئی، اب پسند نہیں ہے، لو یہ دے دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیز تمہیں پسند ہو، جب تک وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تو جانتا ہے، تو اسے کہتے مت پھرو، لوگوں میں اعلان کرتے مت پھرو، اللہ جانے جس کے لیے خرچ کیا ہے۔ اگر تم نے اسے دکھاوا کیا، ریاکاری کی، تو اللہ کیا اس نیکی کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر وہ جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ، خود حرام کر لیا تھا تورات کے اترنے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم فرما دو تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو، لاؤ پڑھو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ بولے گا، ذالک فاولئک هم الظالمون، تو وہی تو ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، تم فرماؤ اللہ ہی سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے الگ تھے،
وما کان من المشرکین، اور وہ شرک والوں میں نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک وہ سب سے پہلا گھر، سب سے اول گھر جو اللہ نے بنایا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس عبادت کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کی مقرر کیا، وہ مکے میں۔ بکہ بھی مکے ہی کو کہتے ہیں۔ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور وہ تو برکت والا ہے، ہدم و ہدایت والا ہے، للعالمین، تو تمام عالموں کے لیے وہ گھر برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، رحمت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ یہ کون سا گھر ہے جو اللہ پاک نے سب سے پہلے بنایا؟ یہ مکہ ہے۔ یہ مکے کے اندر وہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، جسے سب سے پہلے اللہ پاک نے بنایا تاکہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں اس گھر میں۔ اور وہ جو گھر بنا وہ تمام عالموں کے لیے برکت والا ہے، ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں تو صاف صاف نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، تو جو بھی ان میں داخل ہو جائیں گے وہ امن میں داخل ہو جائیں گے، آرام میں داخل ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکیں۔ اللہ کا حق ہے لوگوں پر جو اس کی بساط رکھتے ہوں، اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے گا منکر ہوگا۔ اب ایک منکر انکار ہے قول سے، ایک عمل سے ہے کہ اللہ پاک نے اسے اتنا دیا کہ جا سکتا مگر نہیں جاتا، تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، تمام عالموں سے بے پرواہ ہے، اس کا اپنا نقصان ہے جو اس کی بساط رکھنے کے بعد اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم فرماؤ اے کتابی اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے جو کام ہیں اللہ کے سامنے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم فرماؤ کتابیوں کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ مَنْ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اسے جو ایمان لاتا ہے اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو، تم اس پر خود گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو باخبر ہے، وہ تو جانے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تو تمہارے ایمان کے بعد اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا مت مانو، ان کے بتائے راستے پر مت چلو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں ان کا رسول تشریف لائے ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، تو جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہی سیدھے راستے پر چل گیا، وہی سیدھے راستے کو پا گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔